یہ جو غیر شرعی پیر بنے ہوئے جو بیچارے علم سے خالی ہیں، اور حدیث مبارک کے مطابق کہ قرب قیامت لوگ گمراہوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، اور وہ جو گمراہ لوگ ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اچھا، کیونکہ بیعت اور ارشاد کا سلسلہ اہل سنت میں زیادہ ہے، تو ان تمام تر خراب لوگوں کا کچرا بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو تم ہیں، اہل حدیث ان کے یہاں پیری مریدی ہوتی نہیں، دیوبند مسلک کے لوگ وہ مانتے نہیں، اہل تشیع میں پیری مریدی ہوتی نہیں، یہ تو اہل سنت کے لوگ ہیں۔ بھئی اہل سنت کے علماء فضلاء انہوں نے جو شرائط بیان فرمائی ہیں، اگر کوئی اس کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ درست ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ بڑا مشہور ہے، آپ نے بیان جو ایک مرشد کی شرائط کی ہیں وہ بالکل مشہور ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو جس کی بیعت ہو رہی ہے، وہ فاسق اور فاجر نہ ہو، سر عام گناہوں میں مبتلا نہ ہو، وہ علم دین رکھتا ہو کہ اپنے مسائل شرعیہ کو باقاعدہ قرآن و سنت سے یا بزرگوں کی کتابوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہو اور اس کا سلسلہ باقاعدہ متصل ہو۔ اب ایسے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی ایک المیہ ہے کہ جو پیر بن گیا اس کو 10 اور مرید چاہیے، پھر اس کو خلیفہ چاہیے۔ اب اس کے اندر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کون اس بات کا اہل ہے، کوئی اس بات کا اہل نہیں۔ ہر ایک پیر اپنے مرید بنا رہا ہے اور خلیفے بنا رہا ہے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے دین و دنیا کے معاملات کو صحیح کرنے، درست کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب کوئی کتے والی ہے، کوئی بلی والی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اہل سنت ان تمام خراب لوگوں سے بری ہے۔